اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، چند ایک مقام تعجب ہیں جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اور آپ عام طور پر تعجب کرتے ہیں مادیات کے اوپر۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک دوست جن کے پاس چند دن پہلے مال و دولت نہیں تھا، اچانک امیر اور دولت مند اور ثروت مند ہو جائیں تو ہم سب تعجب کریں گے کہ تعجب ہے اتنا سارا مال اور دولت اس کے پاس کہاں سے آ گیا۔ یا مثال کے طور پر ایک بندہ جو نماز کا پابند ہے اور اس سے کسی قسم کی کوئی اچھائی ہم دیکھ لیتے ہیں یا برائی دیکھ لیتے ہیں تو اس پر ہم تعجب کرتے ہیں کہ تعجب ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے، یا یہ کام بھی کرتا ہے اور مسجد میں بھی جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے تمہارے تعجبات ہیں۔ آئیے امام علی علیہ السلام کے تعجبات کو دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے تعجب کیا ہے تو اس تعجب کے اندر کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ 6 تعجب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا تعجب امیر المؤمنین بخیل پر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی ہرب منہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے بخیل کے اوپر، کنجوس کے اوپر، کہ اس نے اس غربت کو بہت جلدی اپنا لیا ہے جس غربت سے وہ بھاگ رہا تھا۔ بخیل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غربت سے بھاگتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ غریب اور فقیر نہ ہو جائے، حالانکہ اسی غربت کو وہ اپنا لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ وَيُفَوِّتُهُ الْغِنَاءَ الَّذِي طَلَبَ إِيَّاهُ، اور وہ دولت مندی اور ثروت مندی اور غنا جس کو وہ چاہتا تھا وہ اسے فوت ہو جاتا ہے۔ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، بس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو فقیروں اور غربت بھری زندگی گزارتا ہے۔ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پھر اس کا حساب اغنیاء اور مالدار لوگوں والا حساب ہوگا، کیونکہ مال تو اس نے جمع کیا تھا لیکن زندگی میں خرچ نہیں کیا تھا، زندگی اس کی فقیروں والی، حساب اس کا امیروں والا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اس کنجوس اور بخیل انسان کے اوپر مجھے تعجب ہے۔ دوسرا تعجب امام علیہ السلام کا، فرماتے ہیں عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفۃ وَيَكُونُ غَدًا جِيفًا۔ فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو تکبر کرتا ہے، جو اپنے آپ میں بڑائی دکھاتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے۔ تعجب ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کی ماضی کو دیکھیں تو وہ بھی حقیر، اس کے مستقبل کو دیکھیں تو وہ بھی حقیر۔ اس کی ابتدا جو کہ کل ایک نطفہ کی شکل میں تھا، اس کی ابتدا ایک نطفہ ہے، ایک غلیظ پانی کا قطرہ ہے، وَيَكُونُ غَدًا جِيفًا، اور کل بھی وہ مردار ہو جائے گا اور اس کو ہاتھ لگانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اتنا مردار ہو جاتا ہے۔ وَعَجَبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، فرماتے اس بندے پر بھی تعجب ہے جو اللہ کی ذات میں شک رکھتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوقات کو دیکھتا ہے، کتنا ہی دقت کے ساتھ، کتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورتی کے ساتھ مخلوقات کو خلق فرمائے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں موجود ہیں۔ انسان کے اپنے ذات میں، آفاق میں، زمین و آسمان میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کے آثار موجود ہیں جن کے ذریعے سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو سمجھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا یقین حاصل کر سکتا ہے۔ عجبت لمن نسی الموت وهو يرى الموت، چوتھا بندہ، چوتھا شخص جس کے اوپر مولا کائنات نے تعجب فرمایا ہے، اس بندے پر بھی واقعاً تعجب ہے کہ جو موت کو بھول چکا ہے، حالانکہ وہ اپنے سامنے موت دیکھتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی موت دیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی موت دیکھتا ہے، ہمسایوں کی موت دیکھتا ہے، اپنے جاننے والوں کی موت دیکھتا ہے، موت کے اجتماعات میں شریک ہوتا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میتیں دفن کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی موت یاد نہیں رہتی، اپنی موت کے لیے تیاری نہیں کرتا ہے۔ واقعاً یہ شخص بھی قابل تعجب ہے۔ پھر فرمایا عجبت لمن انکر النشأۃ الاخری وهو یری النشأۃ الاولی، اس بندے پر بھی تعجب ہے جو آخرت والی زندگی کا انکار کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت والی زندگی پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، انسان جب بوسیدہ ہو جائے گا تو اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں اس بندے پر بھی تعجب ہے، وہ ذات خداوندی کہ جس نے بغیر مادہ کے، بغیر مٹیریل کے پہلی بار خلق فرمایا ہے۔ پہلی بار خلق کرنا مشکل ہے، دوسری مرتبہ خلق کرنا اس سے آسان تر ہے، تو جو مشکل ہے اس کو تو دیکھ رہا ہے،
جو اس سے آسان تر ہے اس کا انکار کرتا ہے، اس بندے پر بھی تعجب ہے۔ پھر فرمایا عجبت لعامر دار الفنا وطارق دار البقاء، اس بندے پر بھی تعجب ہے جس کے پاس دو گھر ہیں، ایک گھر فانی ہے، ایک گھر باقی ہے، ایک گھر فنا ہونے والا ہے، ایک گھر باقی رہنے والا ہے۔ جو فنا ہونے والا ہے، جو عارضی گھر ہے، اس کو تو تعمیر پہ تعمیر کرتا جا رہا ہے، اور جو باقی رہنے والا گھر ہے، ہمیشہ والا گھر ہے، اس کے بارے میں اس کے کچھ خیال نہیں ہے، اس کو اس میں چھوڑ رکھا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی فکر مند نہیں ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ بندہ بھی قابل تعجب ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام و دیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات گرامی قدر کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی نجفی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔